پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں موبائل فون کے ذریعے بچوں کی لوکیشن اور سرگرمیوں پر نظر رکھنا، والدین کس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو روٹین ہے ابھی اس سے پہلے سیگمنٹ میں جو ہم ٹاپک رکھا تھا اس میں ڈسکشن کر رہے تھے، بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی لوکیشن ہی نہیں بلکہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نظر رکھنا، پیرنٹس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جی والدین کو چاہیے کہ بچوں کے موبائل میں مناسب سیفٹی سیٹنگز رکھیں، پھر پیرنٹل کنٹرولز اپنے جو ہیں جتنے بھی وہ فعال رکھیں، ساتھ ہی بچوں کو آن لائن اجنبی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، مشکوک لنکس ہوتے ہیں، خطرناک ایپس ہوتی ہیں، ان سے محفوظ رہنے کی تربیت بھی دینی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نگرانی کے ساتھ بچوں کا اعتماد اور ان کی پرائیویسی بھی برقرار رہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ بچوں پہ بلا وجہ کی روک تھام بھی نہیں کرنی ہے، جیسے ان کی ظاہر ان کی جو پرائیویسی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، بچے جو ہیں اب وہ پھر ظاہر اس پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اکثر پیرنٹس کو دیکھا ہے وہ بچوں کے واٹس ایپ کو نا اس پہ ایکسیس لے لیتے ہیں، اور یہ کس طرح سے پاسبل ہے، پھر یہ کتنا بچے جو ہیں اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کو کافی زیادہ وہ اس پہ ان کے اینگر ایشوز بھی ہوتے ہیں اور بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو کس طرح سے اپنے ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں اور چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں ہم سب پیرنٹس، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بڑا اور اسپیشل بڑا خاص سیگمنٹ ہے ہمارا جی، اور اس پہ بات کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایکسپرٹ کامران حیات صاحب کو آج ہم نے اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے۔ کامران ویلکم کرتے ہیں آپ کو، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ۔ اچھا جی کامران صاحب، ہم اپنے بچوں کو مستقبل کا مالک بنا رہے ہیں یا صرف موبائل کا صارف بنا رہے ہیں، موبائل یوزر بنا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے بہت سارے کنٹریز میں دیکھا اور ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنا نام بنا رہے ہیں آئی ٹی کی دنیا میں بھی اور بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو زیادہ پتہ ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ مما ایسے کریں گے، فلاں ایپ ہے اس کو اس طرح سے یوز کرنا ہے۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل موبائل کا صارف بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کبھی 1990 کی دہائی میں لوگ صرف یہی سمجھتے تھے کہ صرف کمپیوٹر چلانا آنا کافی ہے، ٹائپسٹ جو ہے وہ کافی ہے، موبائلز کی گیمز کھیلنا کافی ہیں، لیکن ان موبائلز کی گیم کو کھیل لینا، ان گیمز کے اچیومنٹ کو چیک کرنا، لیکن کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دور میں یہ کافی ہوگا؟ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ ان سوالات کا جواب دے پائے گی کہ اس کو کیا کیسے ہے؟ صرف موبائل کا صارف ہونا کافی نہیں ہے، وہ اس نے ایکٹیویٹی کر لی، اس نے گیمز کھیل لی، تفریح کر لی، لیکن کیا ہم نے اس کو یہ سکھایا کہ یہ گیمز بنائی کس نے؟ یہ ٹیکنالوجی بنائی کس نے؟ یہ گرافکس بنائی کس نے؟ یہ ٹولز پہ کام کس نے کیا؟ ہمارا آج کا جو دور ہے وہ اے آئی کا دور ہے۔ اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ موبائل کا صارف بچہ بنے، یہ کافی نہیں ہے۔ بچے کو ہنرمند ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت چھوٹی ارلی ایج میں اس کے اوپر برڈن ڈال دیں، برڈن نہیں، لیکن اس کا مینٹل جو ہے وہ اس طریقے کی سیٹنگ کرنی چاہیے والدین کو جس پر وہ اس ساری ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں اس کی مدد اسے ملے۔ لیٹس سپوز ہم نے ان کو ڈیوائس دی ہے، اب جب ڈیوائس دے دی ہے اس میں گیم لگا رہا ہے، اس میں کوئی چیز لگا رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اویئر کرنا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ وہ بچہ آنے والے وقت میں اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو 16 سال کے ہمارے جو بچے ہیں، اچھا ہم اپنے بچوں کو ہر ڈیجیٹل گیجٹ جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، اس میں ان کے موبائل فون سے، ان کے ٹیب سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر آئی پیڈ آ جاتا ہے، پھر موبائل فون آ جاتے ہیں، پھر ان کی ویڈیو گیمز اور بڑے بڑے مطلب چیزیں آج کل، لیکن ہم ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ میں نے ٹین ایج میں پہنچنے سے پہلے وہ اپنا بزنس کیا کرنا چاہتا ہے، کامیاب اپنا مستقبل اس کا فیوچر کیا ہے، اس بارے میں پراپر پلاننگ کر کے رکھے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھا پاتے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور میں اس پہ بڑا کام کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ سے اس چیز پہ زور دیتا ہوں، صاحبزادے جو آپ کے بزنس میں ہے نا، میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ ہر بچہ 6ٹھی کلاس میں کسی نہ کسی جگہ ہنر سیکھے، کچھ نہ کچھ ورک کرے، تاکہ جب تک وہ ٹین ایج میں جائے تب تک وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہو۔ اب ٹین ایج سے جانے سے پہلے آپ کو سیکھنا چاہیے آپ کو بات کیسے کرنی ہے، آپ کو چیزوں کو
سمجھنا کیسے ہے. لیٹس سپوز میرے پاس یہ ڈیوائس ہے, میں اس کی افادیت کو ہی نہیں سمجھتا تو میرے لیے یہ ڈیوائس بالکل بیکار ہے. ایک طرف میں 2-3 ہزار روپے کا موبائل لے لوں, بات اس پہ کرنی ہے, ایک طرف میں 3 لاکھ روپے کا موبائل لے لوں, بات اس پہ بھی کرنی ہے. لیکن ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ بچے کو اس ہنر کو پہچاننا چاہیے, بچے کو اس چیز کو پہچاننا چاہیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیشہ جب آپ ارلی ایج میں کسی سیٹ اپ میں انوالو ہو جاتے ہیں تب آپ کو محسوس ہوتا ہے اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, چلنا کیسے ہے, چیزوں کو سمجھنا کیسے ہے. لیٹس سپوز میرے بچے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, تو میں نے 6ٹھی کلاس میں ان کو اپنے بزنس میں ساتھ لیا. اب جب تک ان کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تب تک وہ ایک بزنس میں انوالو ہو چکے تھے. ان کو یہ نہیں, عام ہمارے ہاں کلچر کیا ہے, کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ماسٹر کی ڈگری ہے ابھی جاب تلاش کر رہے ہیں, ہم نوکریوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میرا اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اب یہ جاب کر لے. ہم نے 20 سال 25 سال 30 سال ایک سیگمنٹ ایک بزنس کو دیے ہیں. وہ جو آپ نے وقت دیا کیا وہ ویسٹنگ آف ٹائم تھا؟ تو کیوں نہیں آپ نے جس وقت کو گزارا ہے اسی وقت کو بہتر بنانے کے لیے اس بچے کو اس میں لے کے آئے تاکہ وہ مزید اس میں کامیابی کے ستارے جو ہے بنا سکے. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ہے نا, ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف رٹا سسٹم ہوتا ہے. آپ نے جو آپ کا کیریکولم ہے, آپ کا سلیبس ہے, آپ نے ریکور کروانا ہے. کوئی پریکٹیکلی کوئی بچوں کی کوئی لیبس نہیں ہے, کوئی لیبارٹریز نہیں ہے. آپ اسکول میں چلے بھی جائیں, آپ وزٹ بھی کریں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف کتابی رٹے کا اور صرف اسکول گوئنگ اکیڈمی, صرف اس کا نام ہم تعلیم سمجھتے ہیں. ہم تعلیم سمجھتے ہیں صرف ڈگری کا. آپ اندازہ کریں, آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہو اور آپ کو اس کی نالج ہی نہیں ہے کہ میں نے کسی ایگزیکٹو سے بات کیسے کرنی ہے. ہمارے ہاں ہم اپنی ہی فیلڈ میں لے لیتے ہیں, بہت سارے ٹی وی اینکرز ہیں جن کو رپورٹ نہیں بنانی آتی, تو اس میں ڈگری کا قصور نہیں ہے, سمجھنے کی مہارت کا قصور ہے. جب آپ کے پاس سمجھنے کی مہارت ہی نہیں ہے تو پھر تعلیمی اداروں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا تو وہ کمپلیٹ کر دیا. صرف فرق کیا ہے, پتہ نہیں کن اینکرز کے ساتھ آپ کن کی بات کریں, کن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے جن کو رپورٹ نہیں بنانی آتی. ایسے میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بے شمار ٹی وی اینکرز کے ساتھ جو ہے انٹرنیشنل بھی ورک کیا. درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, میرے لیے سارے معزز ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قابلیت پر توجہ دینی چاہیے, نہ کہ صرف ڈگری پر توجہ دینی چاہیے. بہت سارے لوگوں کے پاس بہت اچھی اعلیٰ ڈگری ہے, لیکن یقین کریں ان کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. وہ سلیقہ آپ کو آپ کا تمدن, آپ کا بزنس, آپ کا کیریئر سکھاتا ہے, آپ کی ڈگری نہیں سکھاتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ کیا گیمنگ بچوں کا مستقبل خراب کر رہی ہے, یا مسئلہ گیمنگ نہیں ہے بلکہ اس کا بے مقصد بے جا استعمال ہے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے. میں اکثر یہ کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہم بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بچہ گیمنگ کی طرف جائے, بچہ گیمنگ کی طرف جو ہے, یہ جو بہت کم عمر میں ہم ان پر ظلم کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جگہ پہ وہ ان کو بھیج دیتے ہیں کہ وہ لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں جی بچہ گیم نہ کھیلے, کسی دکان پہ اس کو ڈال دیں, وہ چنوں کی دکان پہ جا رہا ہے, وہ کبھی چائے والی کی دکان پہ جا رہا ہے, اور وہاں ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, بچے کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ بچے کے اوپر چائے گرا دی جاتی ہے, بچوں کو مارا جاتا ہے اور بچوں کے اوپر وہ دھکا دیا جاتا ہے, وہ چنے کے اندر جھلس جاتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ریسنٹلی ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا المیہ ہے کہ یہاں تو میتیں محفوظ نہیں, استغفر اللہ, میں کہتا ہوں اب تو 18 ماہ کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے. تو کس معاشرے میں ہم زندہ ہیں؟ ہم گیمنگ کی طرف, ہمیں تو ایسے ناسور اور ایسے انسانوں سے بچنا چاہیے, بلکہ ہمیں جب تک ہم ان بندوں کو اویئرنس نہیں دیں گے, جب تک ہم ان لڑکوں کو اپنی آنے والی جنریشن کو اویئرنس نہیں دیں گے کہ اے آئی کا استعمال کیسے ہے, ہم صرف گیموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ گیمنگ کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے, کیا یہ اے آئی ٹولز ہمارے بچوں کے لیے کتنے اہم ہوں گے, کتنے اہم کردار ادا کر سکیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ گیم ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ آپ کا کوسچن بہت اعلیٰ ہے. گیمنگ ہونی چاہیے, بچوں میں گیمز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو تفریح مل سکے, لیکن اس گیم سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کیا یہ آنے والی نسل میں یہ بچہ کامیاب ہو پائے گا, کیا گیم ان کو کامیاب کر سکیں گی.
ٹھیک ہے. اچھا جی، تعلیمی نظام کی کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ کیا لگتا ہے آپ کو ہمارا تعلیمی نظام بچوں کو امتحان پاس کرنا سکھا رہا ہے یا زندگی کے مسائل حل کرنا؟ ابھی دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی جیسے میں نے کہا کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو صرف ڈگریاں، ابھی لوگوں کے اندر نا ایک دوڑ چلی ہے بچوں کے اندر، ہم بھی تھے تو ہم بھی یہی مارکس لے کے آنے ہیں، مارکس لے کے آنے ہیں. ہمارے پاس یہ ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے، اس سکل کو آگے کیسے بڑھانا ہے. ہم صرف مارکس کے اوپر لگے ہیں. آپ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے اندر اویئرنس پیدا کریں. آپ کو ایک کامیاب بزنس مین کیسے بننا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہونے، ہم ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہمیں نوکری مل جائے گی. کیوں آپ نوکری کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے غلام بننا ہے تو پھر آپ سوچیں، لیکن اگر آپ نے ایک کامیاب انسان بننا ہے تو پھر آپ بزنس کا خواب دیکھیں. اچھا، آج کل ہم چونکہ یہ جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کون سے ایسے آن لائن شارٹ کورسز ہیں، کیا کروانا چاہیے؟ بے شمار ہیں. سب سے پہلے میں تو ترجیح دیتا ہوں، کہاں سے میں اکثر ترجیح دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ سٹارٹ لیں گرافکس سے. یہ آپ کا ایک واحد ٹول ہے گرافکس سے، وہاں آپ کو واحد ٹول ہے. آگے اس کی مختلف شاخیں ہیں. لیٹس سپوز اگر آپ گرافکس ڈیزائننگ سیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو ایڈوب، السٹریٹر، کورل ڈرا، ڈفرنٹ قسم کے جو سافٹ ویئرز ہیں، یہ آپ کو آپ کے اندر اچیومنٹ پیدا کریں گے، انسان کے ذہن کو وسیع کرتے ہیں، جہاں آپ مختلف شاخوں میں چلے جائیں گے. لیٹس سپوز بچہ ڈیزائننگ سیکھ کے پرنٹنگ کے کام کو کر سکتا ہے، بچہ ڈیزائننگ سیکھ کے گیمنگ کے کام کو کر سکتا ہے، بچہ ڈیزائننگ سیکھ کے ویب سائٹ کے کام کو جوائن کر سکتا ہے. تو ایسے بے شمار ہیں. سوشل میڈیا کا ہے، ایسے کئی ایسے ہنر ہیں جن سے ایک کامیاب انسان بنا جا سکتا ہے. گرافکس سے آپ نے کہا بچوں کا آغاز کرنا چاہیے، اور کون کون سے ایسے ڈپلوماز ہیں یا کورسز ہیں؟ اچھا، کئی ایسے ڈپلوماز ہیں. ہم ہمارے وقت میں کرتے تھے کہ جی مائکروسافٹ آفس سیکھ لیں، یہی کافی ہے. لیکن اب ایم ایس آفس کا دور نہیں رہا. اب تو جو بھی آپ کو ٹیکنالوجی، آپ نے ٹائپ کرنا ہے، آپ نے واٹس ایپ کا بٹن دبانا ہے، آپ کو وہ آٹومیٹکلی ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے آپ پروگرامنگ میں جائیں. آپ پروگرامنگ کے مختلف جو کورسز ہیں، آپ ویب ڈیزائننگ میں جائیں، ویب ڈیزائننگ کے کورس کریں، سوشل میڈیا کے کورس کریں، جس سے آپ کو یہ مہارت ہو کہ آپ اگر لیٹس سپوز سب سے اچھا کورس میں آپ سے کہوں گا، آپ دیکھیں کہ یوٹیوب سے ارننگ کیسے کی جا سکتی ہے. ابھی تو فیس بک نے بھی اپنا ارننگ کا پوائنٹ دے دیا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ میکسیمم ارننگ کیسے کر سکتے ہیں ارلی ایج میں. اس کے لیے بے شمار کورسز ہیں. آپ کامران یا سرچ کریں، میں آپ کو بے شمار ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں اویئر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ٹک ٹاک کون سا پلیٹ فارم بیسٹ ہے اگر آپ آن لائن ارن کرنا چاہتے ہیں یا؟ اچھا، سارے پلیٹ فارمز بیسٹ ہیں. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کس الگوریتھم کو سمجھ کے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے یوٹیوب پسند ہے. اب کیونکہ موسٹلی جو ہے یوٹیوب پہ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، اور یوٹیوب کو دیکھ کے، ٹک ٹاک کو دیکھ کے فیس بک نے بھی اس کے الگوریتھم سیٹ کر دی، اور وہاں پہ بھی مونیٹائزیشن اس کی ایلیجیبل ہو چکی ہے، وہاں سے بھی ارننگ کی جا سکتی ہے. لیکن ہر بندے کے لیے پلیٹ فارم دی بیسٹ تینوں ہی ہیں. لیکن میں پریفر کرتا ہوں کہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں ان پہ ریسٹرکشن کم ہے اور ارننگ جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یوٹیوب اور ٹک ٹاک، یوٹیوب اور یہ. اور فیس بک پہ کیا ریسٹرکشنز ہیں؟ فیس بک پہ ابھی تھوڑا سا کام چل رہا ہے، لیکن اس پہ کیونکہ ابھی بہت سارے اس پہ ایک ڈیبیٹ کریں گے، پروگرام کریں گے. بہت سارے لوگوں کی ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ جی ایسے ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس پہ بڑا اہم ہم پروگرام کریں گے. مشکل ہے اس پہ، ہے نا؟ مشکل ہے. اب انہوں نے کافی کریٹیکل اس کو کر دیا ہے، پہلے اتنا مشکل. ابھی تو دیکھیں اتنا بہتر ہو چکا ہے. میں بلکہ اس پروگرام کے توسط سے اس حکومت کو اور میاں شہباز شریف کو یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں گوگل کا آفس جو ہے وہ قائم کر دیا گیا. اس سے آنے والی جو ہماری جنریشن ہوگی اس سے بہت فائدہ ہوگا. ابھی انہوں نے ریسنٹلی یہ اعلان کیا کہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو جیمنائی کا پرو لیول کا جو ہے وہ ہم فری دیں گے. یہ وہ پرو لیول ہے کہ جو کم از کم اپروکسیمیٹلی 50,000 کے قریب اس کا بجٹ بنے گا, اور وہ پاکستان میں ہر بچہ اگر لینا چاہے تو فری آف کاسٹ مل سکتا ہے. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے بچوں کے لیے. اور جہاں آپ کے پاس 5 آپشنز کھلنی ہے وہاں 50 آپشن کھلیں گی. جہاں گرافکس ڈیزائننگ کو یا کسی پروگرام کو سیکھنے کے لیے کچھ کمانڈز کی ضرورت پڑے گی وہاں آپ کو فری وہ ساری کمانڈز ملیں گی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے.
ہمارے یہاں تعلیم بھی تو فری ہے، وہ بھی تو انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے کہنا کیا ہے، وہ تو پاکستان میں ہے ہی تعلیم فری، لیکن تعلیم فری تو ملتی نہیں ہے۔ نہیں، یہ یہاں کیونکہ سیاست پہ بات چل جاتی ہے، میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کامیاب ہیں۔ لیکن گوگل کا آفس کھلنا جی اچیومنٹ ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بارہا بات کر چکے ہیں، اور اگین یہی کہوں گی کہ اچیومنٹ ہے، ظاہر ہے اس سے ڈیفینیٹلی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے کیا اس میں ان کے لیے چانسز، ان کے لیے اپرچونٹیز جو ہیں بہت زیادہ بڑھیں گی۔ اب پیرنٹس جو ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو موبائل فون استعمال نہیں کرنا ہے، خود ہی ان کو دیتے ہیں، پھر ان کو منع بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہم لوگ ان پہ سخت ہمارا رویہ بھی ہو جاتا ہے۔ از اٹ پاسبل کہ ہم ان کو فون یوز کرنے دیں لیکن اس کا استعمال ہم پازیٹیو بنا دیں؟ وہ کون کون سے طریقے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ میں اس پہ بڑی اہم بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ جب تک بچے کی انگلی نہیں چھوڑیں گے تب تک وہ گرے گا نہیں، اور جب تک گرے گا نہیں اس کو اس کھائی کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو ڈیوائس دیں، آپ اس کو جینا سکھائیں، آپ اس کو چلنا سکھائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی موبائل نہیں دینا، اس کو کمپیوٹر نہیں دینا، اس کو انٹرنیٹ نہیں دینا، یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی جو پرائیویسی پالیسی ہے اس کے اوپر قائم کریں، آپ آئی پیز کو یوز کریں، آپ خود سیکھیں کہ مجھے اس ڈیوائس کو سیف کیسے کرنا ہے۔ ایسے کئی براؤزرز آ چکے ہیں جن کے اوپر ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہے، جس سے وہ صرف اپنے تعلیمی نظام کو، میرا ایک بھانجا ہے تو پچھلے دنوں میں ادھر گیا تو اس نے اپنے سبق کو سکین کیا، سکین کر کے جیمنائی کو سینڈ کیا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس سے اس کا جواب لے رہا ہے۔ تو جب جس کا دماغ چلے نا کہ میں نے سیکھنا ہے تو پھر اس کا وہ رائٹ استعمال ہی کرتا ہے، پھر اس کا رانگ استعمال نہیں کرتا۔ تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ہم نے اس کو اویئر کرنا ہے کہ اس کا رائٹ استعمال کیا ہے۔ آپ کو ڈیوائس دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے، ڈیوائس دینی چاہیے۔ اور بچوں کو کیا مطلب ہم موبائل کے تھرو وہ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ایسی کون سی کوئی ہے ایپس ہیں؟ اب موبائل میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کو ارلی ایج میں نا اسے سب سے پہلے اس کا انٹرسٹ پیدا کریں کہ یہ بیٹا میں آپ کو موبائل دے رہا ہوں، آپ نے صرف موسٹلی ہماری مائیں بہنیں وہ کیا کرتی کیا ہیں، یوٹیوب کھول کے اس کے کارٹون لگا دیے، وہ اسی میں بچہ بچی جو پوائنٹ لگا لگ۔ اب وجہ یہ ہے اس کا انٹرسٹ پیدا کریں کہ بیٹا اگر آپ جیمنائی یا چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب دے گا۔ اب میں لیٹس سپوز میری اگر تعلیم ایف اے یا بی اے تو میرے پاس جو ہے کوالیفیکیشن اتنی ہے کیونکہ میرے پاس علم ہے، لیکن اس کے پاس تو لامحدود علم ہے نا۔ جب اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کو محدود نہیں لامحدود جواب ملیں گے، اس کا انٹرسٹ بڑھے گا۔ تو ہمیں اس انٹرسٹ کو بلڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ جیمنائی اور چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کوسچن کر سکے اور زیادہ سے زیادہ اویئرنیس حاصل کر سکے۔ اچھا، یہ گوگل آفس کے اوپن ہونے سے کیا اپرچونٹیز پیدا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں پیش رفت ہو رہی ہے کہ گوگل آفس جو کھل گیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بیسک جو ہے وہ فائدہ یہ ہے، اب ہمارے پاس گوگل ایڈسنس، گوگل ایڈورڈ اور ایسے ایڈز لگانے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل رابطے نہیں کرنے پڑیں گے، ہم پاکستان میں موجود سارے سورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب کسی بھی بزنس کو اپرچونٹی ملتی ہے، بزنس کو گرو کرنے کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے، تو تب آپ کو یہ گوگل آفس کتنا آپ کے لیے کارآمد ہوگا یہ آنے والے وقت میں خود ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک، بچوں کو پھر وہی اگین اینڈ اگین کوسچن آتا ہے کہ پاکستان کے بچے صرف نوکریاں ڈگریز لینے کے بعد بہت بڑا علم ہے یہ، بہت بڑا علم ہے۔ اپنے کاروبار کی طرف آنا وہ رسکی بہت لگتا ہے، ڈرے ہوئے بہت فراڈز۔ جب ہم یہ اس چیز سے ڈرتے ہیں نا، رسکی لگتا ہے، جب تک میں کہتا ہوں بچے کو دھکیل دیں، کیا ہوگا؟ ہم سنبھال لیں گے، کتنا لاس کر لے گا اگر کوئی کاروبار۔ لیٹس سپوز ہم بچے سے کہتے ہیں، میں اکثر بچوں کو یہ بات کرتا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہتا ہوں بیٹا جاب کرنی ہے نا، آپ کو کیا دے دے گا؟ 5,000 7,000 10,000 جو یہاں کی سٹارٹنگ میں 35 سے زیادہ نہیں دے، یہ بھی اس کو دیتے ہیں جس کو کچھ کام آتا ہے، جن کو 18 گھنٹے جن کا خون نچوڑتے ہیں، جن کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ 5 7 10 ہزار ہی کمانے تو بیٹا آپ کوئی نہ کوئی مارکیٹنگ کر لو، اب مارکیٹ جاؤ، وہاں سے کوئی چیز لو، مارکیٹنگ کرو، اس سے آپ کو 3 بڑے فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، آپ کو بات کیسے کرنی ہے لوگوں کے رویوں سے، اور سب سے پہلی اہم بات ڈیل کیسے کرنی ہے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے نقصان ہوں گے نا، کوئی ایک ڈبہ رکھ لے گا، اس کے پیسے نہیں دے گا تو اس کو اویئر آئے گی کہ یار اس نے میرا نا آج 500 روپے کا لاس کیا ہے، وہ 500 روپے کا لاس اسے 5 لاکھ کا فائدہ دے گا۔ تو ہمیشہ بچوں کو مارکیٹنگ کا سکل دکھانی چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس سے آپ کو اویئرنیس زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کامران آپ کے آنے کے لیے، آپ تشریف لائیں۔